اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا سیاسیات ایک علم ہے؟ یہ سوال کہ آیا سیاسیات کوئی علم ہے، طلباء سیاسیات کو اکثر الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ عام مفہوم کے اعتبار سے تو یہ سیاسیات کے لیے لفظ سائنس استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض مؤلفین سیاسیات کو علم کا درجہ دینے کے مخالف ہیں، کیونکہ دیگر معاشرتی علوم کی طرح سیاسیات کے اصول حتمی نوعیت کے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مضمون کے موضوعات نہایت پیچیدہ ہیں اور کسی ایک نظریہ پر سب علماء سیاست کا متفق ہونا بھی مشکل ہے۔ مزید برآں اس کے موضوعات کی تحقیق کے طریقہ کار پر خالص علمی طریقۂ تحقیق کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ یہ جاننے کے لیے کہ سیاسیات کس مفہوم میں علم ہے، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے علم کی وضاحت کر دی جائے۔ اب علم کی تعریف کیا ہے؟ سائنس ایک مربوط اور مرتب علم کا نام ہے۔ یہ اصولوں کا ایک ایسا باضابطہ مجموعہ معلوم ہوتا ہے جس کو کسی خاص موضوع پر باقاعدہ غیر جانبدارانہ مطالعہ اور مشاہدہ کر کے مرتب کیا گیا ہو۔ نیز مشاہدہ اور تجربے سے اخذ کیے گئے اصولوں کو اس طرح مرتب کیا جاتا ہے کہ ان میں کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول کا رشتہ قائم ہو سکے۔ عملی طریقۂ تحقیق کے تحت مرتب کیے گئے ایسے اصول حتمی اور اٹل ہوتے ہیں اور ان کی آفاقی حیثیت کون و مکان کی قیود سے آزاد ہوتی ہے۔ ان معنوں میں قدرتی علوم، نیچرل سائنسز مثلاً طبیعیات، کیمیا، حیاتیات وغیرہ کو علم کا درجہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ طبعی علوم کے اصول اٹل ہوتے ہیں اور ان کے طریقۂ تحقیق پر بھی خالص علمی طریقۂ تحقیق کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ اصول کہ کشش زمین کی وجہ سے اشیاء زمین کی طرف کھینچتی ہے، یا یہ کہ دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ملانے سے پانی بن جاتا ہے، ان اصولوں کی آفاقی حیثیت سے انکار ممکن نہیں۔ سیاسیات کو اگر ہم درجہ والا مفہوم کے اعتبار سے علم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سیاسی حالات اور نظریات غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ سیاسیات کی علمی حیثیت پر رائے زنی کرتے ہوئے فریڈرک پولوک کہتا ہے کہ اس لحاظ سے تو سیاسیات کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ سیاستدان کے پاس ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ مقننہ کے ایوان میں اکثریت کی تائید کے متعلق 100% پر امید رہے۔ پولوک سیاسیات کو اس حد تک علم کا درجہ دیتا ہے جس حد تک اخلاقیات کو علم کہا جا سکتا ہے۔ سیاسیات کے اصولوں کی روشنی میں واقعات کی صحیح پیشین گوئی بھی ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ سیاسی افعال کے نتائج اور ان پر اثر انداز عوامل غیر یقینی ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ محرکات جو سیاسی افعال کے لیے ترغیب مہیا کرتے ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے اور وہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی اور نفسیاتی رجحانات میں تبدیلی سیاسی نظریات اور سیاسی اداروں پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ سیاسیات کے ایک ہی موضوع پر مفکرین کی بالکل مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسٹوارٹ مل کے نزدیک افراد اور اداروں کی آزادی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے الگ ریاست قائم ہو، جبکہ لارڈ ایکٹن کے خیال میں مختلف قومیتوں کا ایک ایسا سیاسی وحدت میں منسلک ہونا اس طرح کے ایک متمدن زندگی کے لیے ضروری ہے جس طرح افراد کا ایک معاشرے میں مل جل کر رہنا۔
دوسرے اہم سیاسی مسائل پر بھی مفکرین میں نمایاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک مصنف صدارتی طرز حکومت کا حامی ہے تو دوسرا پارلیمانی طرز کی خوبیاں بیان کرنے میں رطب اللسان ہے۔ لیکوک کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی نوعیت کا تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی نوعیت تو شروع سے آج تک بدلتی رہی ہے، اور نہ صرف حیت کے اعتبار سے بلکہ مقاصد و فرائض کے لحاظ سے بھی حکومت کا تصور مختلف تاریخی ادوار میں بدلتا رہا ہے۔ یہ عمل قدیم قبائلی زندگی سے شروع ہو کر یونانی شہری ریاستوں، رومی سلطنت، قرون وسطیٰ کی جاگیردارانہ ریاستوں اور موجودہ قومی ریاستوں کی تشکیل تک کار فرما نظر آتا ہے۔ بلا شبہ تغیر و تبدل کا یہ عمل حال کی سیاسی زندگی میں بھی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس علم کا تعلق ایسے غیر یقینی اصولوں سے ہو وہ حتمی اور آفاقی علم نہیں کہلا سکتا۔ لارڈ برائس سیاسیات کو اسی مفہوم میں نامکمل اور غیر یقینی علم قرار دیتا ہے، جس طرح مارشل نے علم معاشیات کو لہروں کا علم قرار دیا تھا۔ سیاسیات کو ایک مکمل علم کا درجہ دینے کی خواہش شاید کبھی بھی پوری نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے اسلوب، طریقۂ تحقیق، اصولوں اور نتائج کے بارے میں کبھی اتفاق رائے نہ ہو سکے گا۔ سیاسیات کو علم کا درجہ نہ دینے کے ضمن میں کچھ مصنفین نے جن دلائل کا سہارا لیا وہ یہ ہیں کہ سیاسیات کے مصنفین تحقیق و تجسس کے سلسلہ میں کسی ایک طریقہ کار کو نہیں اپناتے۔ سیاسیات کے اصول اور تحقیق سے اخذ شدہ نتائج بالعموم آفاقی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ سیاسی نظریات کی نشو و نما میں ربط و تسلسل کا فقدان رہا ہے۔ سیاسیات کے اندر ایسے کوئی ٹھوس اصول موجود نہیں جن کی بنا پر مستقبل کے لیے پیشین گوئی ممکن ہو سکے۔ سیاسی حالات اتنے پیچیدہ اور واقعات میں اس قدر بے قاعدگی ہے کہ ان کے تجزیہ اور مطالعہ پر علمی طریقۂ تحقیق کا اطلاق ہی ممکن نہیں۔ سیاسی مسائل اور سیاسی تبدیلی پر اثر انداز عوامل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں نہ تو منطقی نتائج موصول ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹھوس اصول مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ تحقیق و تجسس کے ضمن میں یہ ضروری ہے کہ محقق ہر بات کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرے۔ عام طور پر سیاسیات کے موضوعات پر تحقیق کرتے وقت محقق کے ذاتی نظریات اور لاشعوری طور پر اس کے مشاہدات اور ان سے اخذ ہونے والے نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی سیاسیات کے مطالعے میں مکمل غیر جانبداری بہت مشکل ہے، جبکہ طبعی علوم کے محققین کو اس مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ علم سیاسیات کو محدود معنوں میں علم قرار دیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ کسی خاص منصوبہ اور تحقیقی طریق کے مطابق اس کے اصولوں کو تجربہ و مشاہدہ کی روشنی میں اخذ کیا گیا ہو۔ ارسطو نے سیاسیات کے اصولوں کو علمی طریقۂ تحقیق کے مطابق تشکیل کر کے اس علم کو بڑے اونچے معیار پر پہنچایا تھا۔ وہ اسے ماسٹر سائنس کہا کرتا تھا۔ بعد میں جرمن مفکرین نے بھی سیاسیات کو علم کا درجہ دینے میں اپنی تحقیقات کے ذریعے نمایاں حصہ لیا۔ ان کا موقف تھا کہ ریاست کے متعلق تمام تجربات و کوائف کو جمع کر کے ایک باقاعدہ علم مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اس بات پر سیڈوک اور ویلوبی اور برجس جیسے مفکرین بھی متفق ہیں۔ اس بارے میں مثبت دلائل کچھ یوں بھی دیے جا سکتے ہیں کہ اگر علم سیاسیات کے اصولوں کی تشکیل کے لیے علمی طریقۂ تحقیق کے قواعد کا اطلاق کیا جائے تو ایسے لاتعداد اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں جو آفاقی نوعیت کے ہوں گے۔ سیاسیات کے طالب علم کے لیے عملی زندگی کے پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے لیے وسیع تجربہ گاہ موجود ہے۔ تاریخی حقائق اور عصر حاضر کے واقعات اس کو تحقیق کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض انسانی افعال اور واقعات میں حیرت انگیز ربط اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ ارسطو نے قدیم تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اصول اخذ کیا کہ استبدادیت انقلابات کو جنم دیتی ہے اور دوسرے یہ
کہ مساوات کے قیام کے لیے لوگوں کی خواہش انقلابات کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہے۔ ارسطو کے سیاسی اصول کی حتمی نوعیت سے تو انکار ممکن نہیں، کیونکہ ماضی قریب کے سیاسی انقلابات بھی اسی اصول کی سچائی کی آئینہ دار ہیں۔ فرانسیسی انقلاب اور امریکہ کی جنگی آزادی میں یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ علماء سیاسیات اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی قوم میں مفلوق الحالی اور مایوسی کا دورہ ہو تو آمریت کے قیام کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت دور جدید کی آمریتوں کے قیام میں پوری طرح جلوہ گر نظر آتی ہے۔ مسلمان مفکرین ابن خلدون نے سیاسیات کے ایسے بے شمار اصول پیش کیے جو حتمی نوعیت کے ہیں۔ مثال کے طور پر قوموں کے عروج و زوال میں قومی کردار اور عصبیت کی طاقت کی اہمیت سے متعلق ابن خلدون کے نظریات سے جدید دور میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے سیاسی نظریے کا یہ متفقہ اصول ہے کہ جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے، حتیٰ کہ استبدادیت پر قائم حکومتیں بھی اپنے اختیارات اور دور اقتدار اور اپنے اقتدار کے اخلاقی جواز کے لیے جمہوریت ہی کے نام کی آڑ لیتی ہیں، خواہ ان کا نظام سوشلزم پر مبنی ہو یا آمریت کی کوئی دوسری قسم۔ ریاست کا علم ایسے اصول اور نظریات مہیا کرتا ہے جس کی روشنی میں ہم یہ جانچ سکتے ہیں کہ کس قسم کے حالات میں کون سا نظام سودمند رہ سکتا ہے اور یہ کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ دراصل ایسا طرز فکر انتہا پسندانہ ہے جو ہر اس علم کو سائنس کا درجہ دینے سے انکار کرتا ہے جو مکمل طور پر دائمی قوانین پیش نہ کر سکے۔ ریاست کا علم بھی ایک باقاعدہ علم ہے جس کے اپنے منفرد قواعد و ضوابط ہیں، جو سیاستدانوں کو حکومت چلانے کے اصول مہیا کر کے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ چونکہ سیاسیات کا نفس مضمون ہی اس قسم کا ہے کہ اس کے مسائل کے بارے میں ایسا دو ٹوک جواب نہیں دیا جا سکتا جس طرح کہ ایک انجینئر دریا پر پل بنانے سے متعلق قواعد وغیرہ کی صورت میں دے سکتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے غلطی سے سیاسیات کی علمی حیثیت کو ہی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ سیاسیات کا طریقہ تحقیق بھی ایک حد تک علمی ہے، لیکن اس کو مستحکم علمی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یہ تحقیق جامد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بدلتے ہوئے حالات اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تحقیق کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ ایسے اصول اخذ کیے جا سکیں جو مستقبل کے سیاسی معاشرے کے لیے ٹھوس و مستحکم بنیادیں فراہم کر سکیں۔ تحقیق و تجسس کا عمل نہایت وسیع اور سائنٹیفک بنیادوں پر جاری رہنا چاہیے۔ حقائق و واقعات کا مطالعہ جتنا زیادہ وسیع ہوگا اور منسلک پہلوؤں سے ان کے تعلق کو جس قدر مد نظر رکھا گیا ہوگا، مرتب شدہ اصول اسی قدر واضح، ٹھوس اور آفاقی نوعیت کے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹکس ایز این آرٹ، سیاست بطور ایک فن۔ کسی خاص نہج پر کام کرنے کے لیے فن عملی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ سیاسیات کی ایک شاخ